طاہری صاحب، آپ کو کیا میرے لگتا ہے کہ کیا یہ اس کے اوپر برقرار رہے گا یا ختم ہوگا؟ اور خاص طور کے اوپر جو آپ کی بھی ایک پٹیشن تھی 90 دن کی الیکشن کے حوالے سے، اور اس میں جب سپریم کورٹ کے اندر یہ ساری ڈیبیٹ چل رہی تھی تو اس پہ آپ کا مکالمہ بھی ہوا، اور اس میں کہا گیا کہ آپ نے کہا جی کہ اس لیے جو پٹیشن دی ہے وہ بھی ابھی سماعت نہیں ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس میں ٹائم زیادہ لگ رہا ہے. تو اس فیصلے کے ان فیصلوں کے اوپر جو 90 دن میں الیکشن کا معاملہ ہے یا جو ملٹری کورٹس کے اندر سویلینز کے ٹرائل ہیں، اس کے اوپر بھی کیا امپیکٹ پڑ سکتا ہے اس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، خود میں کیونکہ اس میں اور کورٹ نوٹس ہوں اور وکیل ہوں اس کیس میں، ایز پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار مجھے نوٹس ہے، اور میں نے کل کیس کے اوپر بحث بھی کی ہے کل عدالت میں. تو میں اس پہ جو آؤٹ کم ہوگا اس پہ میں کوئی بات نہیں کر سکتا، کیونکہ میٹر سب جوڈس سے وہ جو فیصلہ آئے گا وہ آ جائے گا، جو فیصلہ ہوگا سننے کے بعد وکلاء کو. لیکن جو بات میں نے کی وہ یہ ہے کہ ہماری پٹیشن جو الیکشن کے 90 دن میں ہونے چاہیے وہ میں نے اگست میں فائل کی تھی. وہ آج تک لگی نہیں، اسے نمبر لگ گیا لیکن وہ ٹیک اپ نہیں ہوئی. سپریم کورٹ بار اور ہمارے کچھ رفقا ہماری کمیٹی کے جنہوں نے فائل کی. پھر ملٹری کورٹس کو بھی ہم نے چیلنج کیا تھا، ہماری بھی ایک پٹیشن تھی، وہ آدھے چلا کیس. تقریباً ہم لوگ پٹیشنرز نے آرگیو کر لیا تھا، اٹارنی جنرل نے بھی تقریباً ختم کر لیا تھا، وہ بھی بینچ ٹوٹ گیا اور پھر وہ کیس کی سماعت نہیں ہوئی. آج تک وہ سویلینز جو ہیں وہ تحویل میں ہیں اور آج تک ان کو بیلز بھی نہیں ملی اور وہ کیس نہیں چلا. کچھ اس میں اطلاعات بھی آ رہے ہیں کہ شاید وہاں پہ نوٹسز ہوئے ہیں، کچھ ٹرائل بھی شاید شروع ہو رہا ہے. اگر یہ چلو ہے تو یہ اٹارنی جنرل صاحب جو پی ڈی ایم کی حکومت میں اپوائنٹ ہوئے تھے اٹارنی جنرل، وہ آج ماشاءاللہ کیئر ٹیکر میں بھی اٹارنی جنرل ہیں. تو Assurance کروائی تھی جنہوں نے ایشورنس کروائی تھی، جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایشورنس پہ نہیں چلنا چاہیے، کورٹ کو ایک واضح آرڈر دینا چاہیے، یا تو الاؤ کرتے کہ جی اسٹے کرتے کہ نہیں چلنا چاہیے، یا ڈسمس کرتے اپلیکیشن. ہاں، ایشورنس اگر انہوں نے اس طرح سے دی ہے کہ جی نہیں ہوگا، میں کہہ رہا ہوں، تو وہ ایشورنس جو ایک وکیل کی ہوتی ہے، اور وہ بھی اٹارنی جنرل آف پاکستان وچ از دا ہائیسٹ آفس آف ان دا کنٹری ریگارڈنگ دی لا آفیسر آف دا کنٹری، تو ان کا اگر ایشورنس ہے وہ بھی اسٹے کا اس کا اسٹیٹس ہوتا ہے. یہی ججمنٹس ہیں ہماری عدالت کی کہ آپ بھی آ کے انڈرٹیکنگ دیتے ہیں تو اس کو وہ بھی ایک طرح سے اسٹے کنسیڈر ہوتا ہے. تو اگر اس کے باوجود بھی اگر ٹرائل شروع ہو گئے جس کا لوگوں کو نہیں پتہ تو اچھی بات ہے، کیونکہ دیکھیے ہمارا سارا کیس ہی یہی ہے کہ یہ خفیہ ٹرائل نہیں ہونے چاہیے. رول آف لا 10A یہ سارے بحث مباحثہ ہو رہا ہے، فیئر ٹرائل اور یہ ساری باتیں جو آئین میں ہیں، اس کو بھی دیکھنا چاہیے اور ان کو فوراً ٹیک اپ کرنا چاہیے. پھر ہم نے ایک اور پٹیشن بھی داخل کی ہوئی ہے سپریم کورٹ بار نے. وہ پٹیشن ہے کہ یہ جو امینڈمنٹ ہوئی ہے آرمی ایکٹ میں اور آفیشل سیکریٹ ایکٹ میں، وہ بھی ہم کہہ رہے ہیں وہ آئین کے تصادم ہے. کیا تھا کہ میں نے سائن ہی نہیں جی، کیا. وہ تو ایک لیگل وہ پوائنٹ ہے کہ لا بنا نہ بنا، لیکن ہم نے میرٹ پہ چیلنج کیا کہ یہ ایک جو پارلیمنٹ نے یہ امینڈمنٹس کیے ہیں یہ آئین کے متصادم ہے. یہ بھی ہمارے ایک اس میں اسرشن ہے. وہ نیچرلی کورٹ کے اوپر ہے کہ وہ ہم سے متفق ہے یا نہیں ہے، صدر نے سائن کیا یا نہیں کیا، یہ ہوگا. تو یہ 3-4 کیسز بڑے اس کے نوعیت کے ہیں. لیکن اب دیکھیے اگر یہ لا جو ہے اگر یہ ہولڈ ہوتا ہے، پتہ نہیں بینچز کس طرح سے بنیں گی. پھر یہ ہوگا کہ کیا اب یہ جو ہمارا یہ جو کیس ہے وہ اب ایک اگر سیکشن 3 میں، تو پھر ایک کمیٹی ہے جو بنی ہے وہ دیکھے گی کہ یہ 184 کے زمرے میں آتا ہے نہیں آتا. وہ وہیں سے اس کو ہو سکتا ہے کہہ دیں کہ نہیں آتا، ہم نہیں کرتے اس کو، آپ نہیں ہوتا اس کو وہاں سے ریجیکٹ کر دیتے ہیں.